میپکو لوٹ مار میں بازی لے گیا. ٹیکس قیمت میں 21 لاکھ صارفین سے 100% تک اضافی وصولی کا انکشاف. روحی حقائق منظر عام پر لے آیا. بجلی کے بل ہم ادا کرتے ہیں، میپکو ملازمین عیاشی کرتے ہیں. بجلی صارفین پھٹ پڑے، کہا بجلی کے زائد بل اور بھاری جرمانے عوام کا خون نچوڑنے لگے. میں نے تو میٹر باندھا تھا، گھر چھوڑ کے کہیں بھائی جات شفٹ تھی گیا سے میٹر چال باندھ رہے گئے ہون جیلا سا آیا دوبارہ اپنے گھر دے وچ وہ سارے بل بہت جرمانہ 10,000 روپیہ نہ چلائے نہ کہ گال مفت 10,000 روپیہ آ گئے. بل بہت مہنگے آ گئے ہیں. پہلے آتا تھا 4,000 5,000، اس دفعہ بل 25,000 کا بل آ گیا ہے. تو مہنگائی بہت ہے، حساب کتاب سمجھ نہیں آ رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، حالات بہت بدلے ہوئے ہیں. کام دیکھ لیں، یہ میرا کام ہے. ایک مہینے کا بل 10,000 ہے، ایک سیور لگا ہوا ہے اور ایک میرے پاس یہ کنڈا ہے. بس 10,000 روپے بل کیسے آ گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں گیا ہوں دفتر میں، دفتر والوں نے کہا جی یہ بل آ گیا آپ کو بھرنا پڑے گا. میپکو ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا. انتظامیہ نے دوسرے سرکلز میں ٹرانسفر ہونے والے تمام لائن سپرنٹینڈنٹس کے تبادلے منسوخ کر دیے. میپکو انتظامیہ نے اکتوبر میں ٹرانسفر ہونے والے 400 سے زائد لائن سپرنٹینڈنٹس کے تبادلے واپس لے لیے. تبادلوں کے خلاف میپکو ملازمین سراپا احتجاج تھے. مظفر گڑھ میں سرکاری گندم خردبود کرنے اور بوریوں میں مٹی ملانے کا انکشاف. پولیس نے سرکاری گندم میں مکس کرنے کے لیے لایا گیا مٹی کا ٹرک پکڑ لیا. کمشنر ڈیرہ غازی خان نے انکوائری کا حکم دے دیا. طالبہ سے زیادتی کا کیس، علی پور کی مقامی عدالت کا بڑا فیصلہ. عدالت نے طالبہ کے ساتھ زیادتی کے ملزمان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی. ملزمان نے گزشتہ سال طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں، مسلم لیگ نون نے پارٹی انٹرویو کال کر لیے. ضلع ملتان سے نون لیگ کے ٹکٹ خواہش مند 61 امیدوار کے انٹرویو 9 دسمبر کو ہوں گے. قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں کے لیے انٹرویو ہوں گے. عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، سیاسی رابطے بھی تیز ہو گئے. ملتان میں امیدواروں کے ڈیروں پر کارکنان کا رش. سابق ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی کہتے ہیں پوری قوم الیکشن کا انتظار کر رہی ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے. جامعہ زکریا ملتان میں پائیدار جامعہ جمہوریت کے لیے قانون میں 80 مسائل کے عنوان پر کانفرنس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی اور ریٹائرڈ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی شرکت. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے خطاب میں کہا ہر قانون شہریوں کی فلاح، انصاف اور حفاظت کے لیے ہے. عدالتی نظام دفاع کی آخری حد ہے. فیصلہ کسی بھی خوف اور رعایت سے ہٹ کر ہونا چاہیے. فٹنس کے نام پر آئے روز چالان، ملتان کے ٹرانسپورٹرز تنگ آ گئے. ویک اسٹیشن نہ ہونے پر سراپا احتجاج. کہتے ہیں موٹر وہیکل ایگزامنرز آئے روز گاڑیوں کا چالان کر رہے ہیں مگر شہر میں فٹنس سرٹیفکیٹ دینے والی ویکس کمپنی ہی موجود نہیں. انڈور پر چلنے والی گاڑیوں کی دور دراز سے فٹنس نہیں کرا سکتے. محکمہ سول ڈیفنس ملتان کے رضاکاروں کے لیے خوشخبری. 230 سے زائد اہلکاروں کی گزشتہ 4 ماہ سے رکی ہوئی تنخواہیں بحال. چیف انسٹرکٹر فہیم امداد کا کہنا ہے کہ چند ہی دنوں میں سب رضاکاروں کو تنخواہیں دے دی جائیں گی. پورٹ منرو میں پنجاب کی نگران کابینہ کے اجلاس کی تیاریاں. انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت اجلاس. انتظامات، پانی، بجلی، سڑکوں اور دیگر ترقیاتی اسکیموں بارے بریفنگ. کمشنر کا افسران کو انتظامات جلد مکمل کرانے کی ہدایت. جنوبی پنجاب میں کھاد بحران پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ متحرک. ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان نے کھاد کی سپلائی اور فروخت مانیٹرنگ کا ٹاسک افسران کو سونپ دیا. بہاول نگر میں کھاد ڈیلرز کی دکانوں پر محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکار تعینات کرنے کی ہدایت. ملتان میں غیر قانونی اور بغیر اجازت کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت. ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس. ریکوری ٹارگیٹس کو بروقت پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم. حاصل شدہ ریکوری کا موازنہ گزشتہ ریکوری کی ریڈنگ کے ساتھ لکھنے کی ہدایت.
لودھرا میں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے سہولتکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی پی او لودھرا نے ہدایات جاری کر دی۔ ڈی پی او حسام بن اقبال کا عوام کو غیر قانونی تارکین وطن کو رہائش نہ دینے کا مشورہ، بصورت دیگر سخت کارروائی ہوگی۔ بہاولپور اور سرگودا میں ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب۔ آر پی او بہاولپور نے ترقی پانے والے 68 اور آر پی او سرگودا نے 25 افسران کو بیجز لگائے۔ لیا میں بھی ڈی پی او اسد الرحمان نے منعقدہ تقریب میں مزید 12 پولیس افسران کو ترقی کے بیجز لگائے۔ ملتان میں کرسمس کے لیے سیکیورٹی انتظامات بارے اجلاس۔ انچارج سیکیورٹی چرچز انتظامیہ اور پادریوں کی شرکت۔ کرسمس کی سیکیورٹی انتظامات پر مشاورت۔ کرسمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سمیت سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ ڈی پی او بھکر کا تھانہ سرائے مہاجر کا دورہ، تھانہ ریکارڈ کی چیکنگ سمیت سہولیات اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ فرنٹ ڈیسک اور حوالات کا معائنہ کر کے ہدایات جاری کیے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خانیوال کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اور اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس۔ اوورسیز پاکستانیوں کی 5 درخواستوں پر سماعت، 2 درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ 3 درخواستیں قانونی تقاضے پورے کر کے کمیٹی کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت۔ لیا ٹریفک پولیس کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ شہریوں کو لائسنس برانچز تک رسائی اور رہنمائی کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے شہری 24 گھنٹے 3 شفٹوں کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ سبزیوں کی کاشت اب ہو گئی مزید آسان۔ ایگریکلچر میکنائزیشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا بڑا کارنامہ۔ زرعی یونیورسٹی ملتان میں ویجیٹیبل نرسری ٹرانسپلانٹر کا عملی مظاہرہ۔ مشین کے ذریعے 2 گھنٹے 35 منٹ میں 1 ایکڑ پر کامیابی سے سبزیوں کی پنیریاں کاشت۔ ضلعی انتظامیہ کا مظفر گڑھ میں 2 روزہ فوڈ فیسٹیول منانے کا اعلان۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو عابدہ فرید کی زیر صدارت اجلاس۔ 9 اور 10 دسمبر کو 25 سے زائد سرکاری اور نجی شعبے سے افراد مختلف سٹالز لگائیں گے۔ فیصل اسٹیڈیم میں تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ایئر یونیورسٹی وسیم ملوک کیمپس کے زیر اہتمام ایئر ماڈل شو کی نمائش میں ریموٹ کنٹرول ایئر شو کا زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ طلباء و طالبات کی شرکت، سرائکی، پشتو اور دیگر گانوں پر بھنگڑے۔